کا یا وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ کیوں عقیدت سے نا میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نا میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ بایدب ہو کر پکارے یا علی، ذرہ ذرہ بایدب ہو کر پکارا یا علی، بے نظیر ان کی شجاعت، بے حساب ان کی صفات، بے نظیر ان کی شجاعت، بے حساب ان کی صفات، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی، شاہ مرداں قوت بازو رسول اللہ کے، شاہ مرداں قوت بازو رسول اللہ
احترام، تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج رب ذوالجلال نے ہم سب کو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عنوان پر حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، میں بلا تشبیہ و تمثیل اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہر شے کا ذکر فرمایا ہے، اور جہاں ہر شے کا ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد میں سے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات گرامی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، تیری وجہ سے 2 گروہ مارے جائیں گے۔ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری وجہ سے 2 گروہ کیوں مارے جائیں گے؟ فرمایا علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ کن جیسی ہے؟ حضرت عیسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام جیسی ہے۔ فرمایا تیرا مقام بڑا بلند ہے، بڑا رتبہ ہے تیرا، اور تو میرا جانثار صحابی ہے، اور تو میرا جو ہے کہ داماد ہے، اہل بیت کا فرد ہے، خلفائے راشدین میں سے، خلافت راشدہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے۔ فرمایا تیری بڑی شانیں ہیں۔ فرمایا تیری وجہ سے 2 گروہ مار دیے جائیں گے۔ فرمایا جس طرح اس روایت کو روایت کرنے والے بھی خود مولا علی پاک ہیں۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تیری وجہ سے 2 گروہ مار دیے جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس طرح مارے جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کے نبی، جب پیدا ہوئے تو یہود نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ حضرت پاک مریم علیہ السلام ان کے اوپر تہمت لگا دی کہ دیکھو بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ جو ہیں کہ غیر باپ کے پیدا ہونے والے ہیں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علی نبی شینا علیہ السلام کو اس شان سے مانا کہ جو شان رب نے دی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک مریم، پاک ماں، ان کے اوپر تہمت لگا کر نصارہ بھی مر گئے، یہود بھی مر گئے۔ ایک نے غلف کیا، ایک نے تنقیص کی، یعنی غلف کہتے ہیں شان کو بڑھا دینا۔ میں تو خدا مانتا ہوں، میں تو نبی مانتا ہوں، نبی سے افضل مانتا ہوں، میں تو رب کا بیٹا کہتا ہوں۔ ایک نے غلف کیا، اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور ایک ٹولے نے فرمایا تنقیص کر کے ہلاک ہو گئے۔ جو رب نے شان عطا فرمائی تھی کہا میں تو یہ بھی نہیں مانتا، وہ تو عام ہم جیسے ہیں، ہم انہیں کیا مانتے ہیں۔
انہیں مولا کہنا شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح فرمایا دو ٹولے تیری وجہ سے بھی رگڑے جائیں گے، ایک وہ ٹولہ کہ جو تجھے خدا کہے گا، اور ایک علی وہ ٹولہ کہ جو تجھے شان ملی ہوگی، فرمایا وہ بھی نہیں مانیں گے۔ فرمایا ایک غلف کرنے کی وجہ سے مار دیا گیا اور دوسرا ٹولہ تنقیس کرنے کی وجہ سے مار دیا گیا۔ فرمایا اگر وہ چاہتے ہیں، اب اسی پس منظر میں دیکھا جائے تو ایک صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں، ایک ٹولہ جو ہے کہ حضرت علی کو کہتا ہے کہ حضرت علی معاذ اللہ خدا ہیں، ایک کہتا ہے حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں، ایک ٹولہ کہتا ہے رسول اللہ سے افضل ہیں، اور ایک ٹولہ یہ مارا گیا جو اعلیٰ کہتا ہے، غلف کرتا ہے۔ ایک ٹولہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے یا بھی نہیں لگانا چاہیے، مولا بھی نہیں کہنا چاہیے، لہٰذا وہ تو ہم جیسے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں سکتے۔ فرمایا وہ گھٹانے کی وجہ سے مار دیے گئے، یعنی تنقیس کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا حق پر کون ہے؟ فرمایا علی وہ حق پہ ہوں گے جو تجھے اس شان سے مانیں گے جو رب ذوالجلال نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو اس پس منظر میں دیکھیں تو خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، سنی نہ ایک انچ آگے نظر آتا ہے نہ ایک انچ پیچھے نظر آتا ہے۔ سنی اس شان سے حضرت علی کو مانتا ہے جس شان سے مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور بالخصوص سادات کرام کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ سید کون ہوتا ہے؟ سید وہ ہوتا ہے کہ جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد میں سے ہو۔ سید حضرت مولا علی پاک کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا ان میں سے جو بچے ہوئے وہ سادات کرام ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلتی ہے۔ فرمایا قیامت تک کوئی سید ہوگا تب سید مانا جائے گا جو حسنی ہوگا اور حسینی ہوگا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دو شہزادے ہیں، ایک حضرت امام حسن مجتبی اور ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دو صاحبزادے سادات کرام میں سے ہیں، اور ان میں سے قیامت تک کے لیے جو بھی پیدا ہوگا بچہ وہ سید زادہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سید زادہ اپنی کشش خود رکھتا ہے، اپنے اندر وزن خود رکھتا ہے۔ سید کی الگ ہی رنگت، خوشبو اور سلیقہ، انداز، طور طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ حضرت علی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں۔ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد میں سے جو بچے ہیں وہ علوی ہیں، سید نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ علوی، سید نہیں ہیں۔ جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح میں سے بچے ہیں وہ سید ہیں۔ جو حضرت صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں وہ علوی ہیں، سید نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہر بندہ 4 نکاح کر سکتا ہے، تو 4 نکاح نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب تک میری شہزادی زندہ ہے تو شادیاں نہیں کر سکتا، کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو قرآن پیش کرتا ہوں، دلیل پیش کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے 4 شادیاں کرو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادیاں فرمائی۔ حضرت علی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو خود شادیاں کی ہیں، دیگر صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، لہٰذا مجھے کیوں جو ہے کہ قرآن کے پس منظر سے الگ دیکھا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے ایک بات بھی نہیں کی، اس لیے کہ مولا علی پاک کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، رب کا فرمان آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو ہے کہ یہ شان عطا فرمائی ہے
جس کو چاہیں جو مرضی عطا فرما دے، جس کو چاہے جو مرضی حکم عطا فرما دے، جو رسول اللہ ارشاد فرما دیتے ہیں وہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو رسول اللہ کے وصال کے بعد 6 ماہ کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مولا علی پاک نے جو دیگر شادیاں کی ان کے اندر سے جو اولاد ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوی۔ کیا کہتے ہیں؟ اب میں مثال پیش کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں گئے، وہاں پر حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے شہزادے حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت مولا علی پاک کے شہزادے ہیں جنہوں نے علم اٹھایا تھا، جن کو کہتے ہیں علم داس، عباس علم داد، وہ حضرت علی کے صاحبزادے تھے۔ اب جو حضرت امام حسن تھے، امام حسین تھے یا ان کے بچے تھے، وہ سید زادے تھے، اور جو حضرت عباس حضرت علی کے صاحبزادے تھے وہ نہ سید تھے نہ سادات کرام میں سے تھے، وہ صرف علوی تھے اور مولا علی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ پس منظر یاد رکھیں، جو آج کوئی چوڑا سید، کوئی مراسی سید، کوئی ڈھول ڈھمکے والا سید، کوئی سید، کوئی کالا شاہ، کوئی چٹا شاہ، کوئی مراسی شاہ، میں نے کہا خدا کی قسم اگر تجھے پتہ چل جائے کہ اپنے آپ کو سید کہنا اپنی ماں کے اوپر 100 مرتبہ غیر بندہ چڑھانے کے مترادف ہے تو رب کعبہ کی قسم بندہ اپنے آپ کو سید نہ کہے۔ وہ اگر اپنا تقدس، اپنی جو ہے شان و شوکت بڑھانا چاہتا ہے تو عبادت کرنا شروع کر دے، رب اس کو عزت عطا فرما دے گا۔ اگر اپنے آپ کو سید کہہ کر عزت بڑھانا چاہتا ہے تو فرمایا سید کہہ کر یہی حساب رہے گا کہ نام تو بدل جائے گا مگر کام نہیں بدلے گا۔ سید سید ہوتا ہے۔ مثال پیش کرتا ہوں، جیسے ایک سید اگر متقی ہو جائے، عبادت گزار ہو جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ اور عام بندہ اگر ولایت کے مرتبے پہ آنا چاہے، اگر وہ ولی بننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ تقویٰ بھی، پرہیزگاری بھی اختیار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ باعمل عالم دین بھی بن جائے، پھر وہ ولی بنے گا۔ اس کے علاوہ وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اور سادات کرام میں سے یہ شان ہے، عالم نہ بھی ہو، حافظ نہ بھی ہو، خدا کی قسم عمل کرے، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کرے، اللہ اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی اور مرتبت، لوگ کہتے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، ماہی سنت، حامی بدعت، عالم شریعت و طریقت و باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، اس کا اتنا نام کیوں لمبا لیتے ہو، اتنے القابات کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا امام احمد رضا سے محبت اور امام احمد رضا سے پیار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ امام احمد رضا نے تو ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا سلیقہ بتا دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں ایک پالکی پہ، اعلیٰ حضرت کا نا انداز تھا، پالکی پہ سواری کیا کرتے تھے، جہاں کہیں جایا کرتے تھے پالکی میں جایا کرتے تھے۔ آپ کے جو ساتھی مریدوں میں سے یا مزدوروں میں سے ہوتے وہ پالکی کو اٹھاتے، آپ نے دیکھا ہوگا 2 آگے سے 2 پیچھے سے پالکی اٹھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا پالکی کو روک دیا جائے۔ پالکی کو روک دیا گیا، آپ نیچے اتر آئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ تم چاروں میں سے سید کون ہے؟
کوئی بھی نہ بولا۔ فرمایا ستات کون ہے تم میں سے؟ ایک مزدور آگے بڑھا، یا رسول پیارے اعلیٰ حضرت میں سید ہوں، آپ نے میرا راز فاش کر دیا ہے، مجبوری کے تحت میں مزدوری کرنے آ گیا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع کیا ہے۔ جاؤ موٹر بند۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے منع کیا ہے، سید کو صدقہ خیرات نہیں لگتی، مانگنے سے منع کیا ہے، اور میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں مانگ بھی نہیں سکتا، تو میں مجبوری کے تحت مزدوری کرنے آ گیا ہوں کہ چلو میں مزدوری کرتا ہوں، کچھ 4 پیسے ہوں گے، اپنے بچوں کو لے کر جا کر کھلاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ نا تو سید ہے، میں نے انوار اترتے دیکھے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی دیکھی ہیں، میرے سینے کو ٹھنڈ تب پڑے گی، مجھے چین تب آئے گا کہ جب تک میں تجھے پالکی میں بٹھا کے خود اتنا چکر نہ پھر لوں جتنا تو نے مجھے اٹھایا ہے۔ کل قیامت والے دن کہیں رسول اللہ یہ نہ کہہ دیں کہ میری آل کا فرد نیچے پالکی اٹھاتا پھرتا تھا، احمد رضا تو پالکی میں بیٹھ کر سیلے کرتا پھرتا تھا، کہا میری غیرت کو یہ گوارا نہیں، فرمایا میں تجھے پالکی میں بٹھاؤں گا پھر خود اٹھاؤں گا۔ تو پھر امام احمد رضا نے جب اصرار کیا، ضد کی، تو تب تک امام احمد رضا اپنے قدم اٹھا کر چلے نہیں جب تک امام احمد رضا نے اس سید کو پالکی میں بٹھا کر چکر نہیں لے دیے۔ حضرات محتشم سامعین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ستات اکرام کے بارے میں جو شان بیان کی، ہمارا ایک بھی بزرگ اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے ستات اکرام کی شان نہ بیان کی ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، آپ پہلوان تھے، ایک اکھاڑے کے اندر آپ کھڑے تھے تو بادشاہ وقت کا غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تھے، تو آپ پہلوان تھے، پہلوانی کرتے تھے، کھاڑے کے اندر کھڑے ہیں، ایک کمزور سا بندہ آ گیا سید زادہ، اس نے آ کر کہا کہ چیلنج کیا کہ میں جنید بغدادی سے کشتی کرنا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے کہ چیلنج کیا ہے، جا کر لڑو۔ پہلوان میدان میں اتر آیا، جب میدان میں آئے تو سید زادہ جو تھا کمزور تھا، اس نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں ایک کمزور سا بندہ آ گیا ہے، کہنے لگا کہ تجھے کیا ضرورت پڑی کہ تو مار کھانے کے لیے میرے سامنے آ گیا ہے؟ اس نے کان میں کہا کہ میں حضور کی آل کا ایک فرد ہوں، سید زادہ ہوں، تو مجھے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے، فرمایا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، کھانے کا فاقے ہیں، کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ فلاں کھاڑے میں میرا فلاں بندہ ہے، اس کے ساتھ جا کے کشتی کرو اور اسے بتا دینا میں سید ہوں، آگے سارا بندوبست میں خود کر لوں گا، بس میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں سید زادہ ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب دیکھا تو دیکھ کر آپ کانپنا شروع ہو گئے کہ میرے مقابلے میں ایک سید زادہ آ گیا ہے، حضور کی آل کا فرد آ گیا ہے، کل قیامت والے دن کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی آل کے بندوں سے، کمزور سے بندوں سے کشتیاں لڑتا رہا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ میں اتنی میری نام ہے، اتنی شہرت ہے، لوگ کہیں گے اتنا پہلوان ایک کمزور سے بندے سے ہار گیا، اور ایک طرف ستات اکرام ہے، سید زادہ ہے۔ تو امام صاحب جب ابھی امام نہیں بنے، ابھی اللہ نے عزت نہیں عطا فرمائی، اب جنید بغدادی جب کشتی لڑتے ہیں تو آپ جان کے نیچے گر جاتے ہیں، سید زادہ جیت جاتا ہے۔ تو جب گرتے ہیں بظاہر لوگوں کے سامنے جسم گرتا ہے،
مگر قیامت تک کے لوگوں کے سامنے اللہ عزت کو بڑھا کر بیان کرنے کے لیے ہم سب کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا غوث ہے، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا خاص شیخ ہے، اور یہ بلند رتبہ بندہ ہے، اس کا ادب و احترام، اس کی تکریم کرنا تم پہ لازم ہے۔ فرمایا کوئی بھی بندہ ہوگا اس کا ادب کر دے تو بچ جائے گا، نہ کرے تو پھنس جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، انہیں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے رب کے خاص بندے ہیں۔ حضرات گرامی اور مرتبت حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بالخصوص آپ کی ذات گرامی کے حوالہ سے، آپ کی جو اولاد میں سے ہے وہ علوی ہیں، اور جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آل میں سے ہیں وہ سید زادے ہیں، سادات کرام ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے دین کے کسی بھی معاملے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں مانا۔ اگر کسی چیز کو مانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانا ہے۔ ایک جنگ کے موقع سے جب واپسی ہوئی تو حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ابھی پیچھے تھے اور کچھ صحابی آگے سرکار کے ساتھ تھے، آئے عصر کی نماز پڑھی، سرکار نے جماعت کروائی، جماعت ہو گئی، حضرت علی پیچھے سے چند صحابہ کے ساتھ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں لیٹنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے دیکھا کہ عصر کی نماز ہے، اور وہ بھی نماز جو سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور جس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اب سرکار کو نہیں کہا یا رسول اللہ میری نماز رہتی ہے، اب ذہن میں خیال ہے کہ سرکار کی اطاعت بھی ضروری ہے، اب کیا کروں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا اگلا پس منظر کہ میں سرکار کی اطاعت کروں گا تو مجھے پتہ ہے کہ میری نماز ضائع ہو نہیں سکتی۔ آج میں یہاں پر ایک آپ احباب کو بھی بات کہنا چاہتا ہوں، ان طبقے کو، اس لوگوں کو کہ جو شراب، چرس، بھنگ پی کر علی علی کرتے ہیں، میں نے کہا علی علی کرنا چرسیوں بھنگیوں کی سنت نہیں ہے، علی علی کرنا نمازیوں کی، روزے داروں کی، تہجد گزاروں کی سنت ہے، قرآن پڑھنے والوں کی سنت ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی جب پہلی گھوڑے کی رکاب میں قدم رکھتے تھے، قرآن شروع کرتے تھے، دوسری رکاب میں پاؤں ڈالنے تک قرآن مکمل پڑھ دیتے تھے، تو میں کہتا ہوں چرسی پنگی تجھے تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو علی علی تو کرتا ہے۔ علی علی تو ایمان والے کرتے ہیں جن کی قسمت میں علی علی کرنا لکھ دیا گیا۔ علی علی کرنا یاد رکھو، یہ چرسی پنگی آج لوگ علی علی کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور علی علی کرنا تو چرسی پنگیوں کی رسم ہے۔ میں نے کہا چرسی پنگی مامے چاچے لگتے ہیں، علی علی کرنا یہ ایمان والوں کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، جب سرکار لیٹ گئے، حضرت علی کی گود میں سر رکھا، تو کیا ہوتا ہے کہ مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا چہرہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چوں ہی سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، حضرت مولا علی پاک پریشانی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سرکار امتحان لے رہے ہیں حضرت علی کا، جب سورج غروب ہو گیا تو سرکار بیدار ہو جاتے ہیں۔ سرکار بیدار ہوئے تو سرکار نے فرمایا علی کیا معاملہ ہے، پریشان لگتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، نماز
ہماریاں کنیاں قضا ہو گئی ہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ علی اب کیا کرنا ہے؟ حضرت علی ہم جیسے ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ کی کرنا ہے، ٹائم لگا دیتا ہے ہن میں کی کراں، اب تو پڑھی نہیں جا سکتی، اب قضا ہی پڑھوں گا۔ اور یہ بات یاد رکھو، حضرت علی اس لیے نہیں روئے کہ حضرت علی رسول اللہ کی جو ہے کہ سرکار نے سر انور رکھا تھا کہ میری جو ہے کہ سرکار کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے، اس لیے روئے کہ حضرت علی کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہ ہوئی، اور جو قضا ہوئی وہ بھی نماز عصر ہوئی۔ اگر رسول اللہ چاہتے تو کہہ دیتے علی ایسے کرو تم نماز عصر پڑھ لو تمہاری نماز ہو جائے گی، ہو جاتی۔ اگر سرکار کہہ دیتے علی تو پڑھ لے تیری نماز ہو جائے گی، تو شاید کہ حضرت علی پڑھ لیتے۔ قیامت تک جو رسول اللہ پہ آج بک بک کرتے ہیں وہ زبان درازی کرتے اور کہتے کہ بھائی یہ کون سا ٹائم تھا نماز عصر ادا کرنے کا، جب سورج غروب ہو جائے تو نماز تو پڑھی نہیں جاتی، لہٰذا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں پھر ہماری بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا رسول اللہ نے اس لیے نہیں فرمایا، رسول اللہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے اور حضرت علی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا پیارے علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جو نمازیں قضا ہوں وہ پھر ادا ہوں، آنکھوں کی جو ہے کہ قضائیں کب ادا ہوں۔ تو یاد رکھو یہ حضرت علی کا بھی پس منظر تھا کہ جو نماز قضا ہوگی وہ تو پڑھ لوں گا، مگر رسول اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر راضی کیسے کروں گا، یہ حضرت علی کو بھی پتہ تھا۔ تو حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، یا رسول اللہ جو آپ کریں وہ بہتر ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر ادا پڑھائیں تب بھی سبحان اللہ، قضا کا حکم دے دے تب بھی سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ نے اب بندہ جیسے ٹھلے سے منہ سے نہیں کہتا کہ ایسے ہو جانا چاہیے، تو سرکار سے حضرت مولا علی نے بھی کہا ہوگا یا رسول اللہ اگر ادا پڑھ لوں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اگر قضا کا حکم دے دے تب بھی پڑھ لوں گا۔ تو میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا اے پاک پروردگار عالم، میرا علی تیری اور میری اطاعت میں تھا، بس سورج کو واپس لٹا دے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم کو حرکت دی، اعلیٰ حضرت نے قلم لہرائی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، دل نجدی دیکھ لے قدرت رسول سبحان اللہ۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، وقت تھوڑا ہے۔ جب حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے سارے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سورج واپس آیا، حضرت علی نے اپنے وقت پہ نماز عصر ادا کی۔ حضرات گرامی اور مرتبت اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے اور وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت علی جو ہے کہ ان کو مولا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا مولا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، دینے والا تو اللہ ہے، لہذا اور کسی کو مولا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اوا مولا جبریل و صالح المؤمنین، یہ تو قرآن کے اندر ہے نا، مومنین بھی مولا اور جبریل امین بھی مولا۔ سرکار نے جو فرمایا ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے سرکار فرماتے ہیں من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور یہ آخری بات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، فتنے فساد تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک بھی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، ایک صحابی کا بھی آپس میں
سارے بولو ایک بھی صحابی کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی فتنہ آپس میں نہیں تھا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، مومنین کی ہماری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد، چلو یہ بھی چھوڑو، یہ میں نے پہلے آپ کو بڑی مرتبہ سنائی ہے، ان نظر الی وجہ علی بعد علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، یہ بھی روایت چھوڑو، میں اور سناتا ہوں نئی روایت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں خلافت کا حق مار لیا۔ یہ بات سنو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ کیا ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آ کر کہنے لگے علی مبارک ہو، رسول اللہ نے فرمایا ہے، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے، جنت میں وہ جائے گا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے، اب میں دیکھوں گا جس کے اندر ایمان کا کرنٹ ہے نا وہ بولے گا علی جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ حضرت علی مسکرانے لگے، پیارے ابو بکر نہیں، کہا کہ ٹکٹیں علی بانٹے گا، جنت کی ٹکٹیں علی بانٹے گا، اس کو ٹکٹ دے گا علی، جس کو چاہے جنت کی ٹکٹ دے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت علی مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ پیارے ابو بکر آپ کو لگتا ہے رسول اللہ نے آدھی بات بتائی ہے، پوری بات ابھی نہیں بتائی۔ کہا کہ پیارے علی پوری بات کیا ہے؟ کہا پوری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جنت کی ٹکٹیں علی بانٹے گا، مگر یہ نہیں بتایا علی بھی ٹکٹ اسے دے گا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ فرمایا علی نے بھی ٹکٹ اسے ہی دینی ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، ابو بکر کی محبت ہوگی، عمر کی محبت ہوگی، عثمان کی محبت ہوگی۔ اگر ان ایک صحابی کی بھی محبت نہ ہوئی علی اس کو ٹکٹ کبھی بھی نہیں دے گا۔ حضرات گرامی المرتبت آپ اس چیز سے یاد رکھیں، اور یہ آخری الوداع جمعہ ہے، اور آج سے آپ سب احباب اس چیز کی نیت بھی کریں انشاءاللہ۔ ایک تو ہم کسی بھی صحابی، کسی بھی اہل بیت کی، اور الحمدللہ سنی کسی سے بھی بغض نہیں رکھتا، اور اگر اس مجمع میں سے یا سننے والوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ ادنا سی بھی بغض ہے یا نفرت ہے تو وہ ختم کرے، اور بالکل صحابہ سے ایسے پیار کرے کہ جیسے سرکار نے بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سنی نہ صحابہ کو بھونکتا ہے نہ اہل بیت کو بھونکتا ہے، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے، کوئی صحابہ کو مانتا ہے، کوئی ایک پرلے کو مانتا ہے دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی دوسرے کو مانتا ہے ادھر والے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ونڈ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا، سارے کو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجم یعنی ناؤ کہا اہل بیت کو، اور جو ہے کہ ستارے کی مثال دی ستاروں کی، صحابہ کی مثال ستاروں کی دی، اور کشتی کی مثال اہل بیت کی دی۔ فرمایا اگر کشتی نہ ہو بندہ ڈوب کے مر جاتا ہے، ستارے نہ ہو بندہ راستہ بھٹک جاتا ہے، لہٰذا دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ صحابی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے اور صحابہ اکرام سے بھی پیار کرتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے جتنا بھی سنا سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد